بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل پر گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے بال کٹوا سکتا ہے یا نہیں، اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے یا نہیں، یا زیر ناف بال جسے انڈر شیو کہا جاتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ بال اتار سکتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھیے، انشاءاللہ بھرپور فائدہ ہوگا۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ آج ہم جس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، افضل قربانی کون سی ہے، افضل قربانی کس جانور کی ہے، قربانی کے لیے جانور کیا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے۔ امام احمد نے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل قربانی وہ ہے جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو، جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو، صحت مند ہو، موٹا تازہ ہو، اس کی قربانی سب سے افضل ہے۔ یعنی قربانی افضل اس جانور کی ہوگی جو قیمت کے اعتبار سے مہنگا ہو، جو جسم کے لحاظ سے خوب فربا ہو، جسم اس کا صحت مند اور توانا ہو، اس جانور کی قربانی زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہیں۔ 4 قسم کے جانور ان کی قربانی درست نہیں ہے، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، کانا جانور جس کی ایک آنکھ زائل ہو چکی ہو، ضائع ہو چکی ہو، جس کو کانا جانور کہا جاتا ہے، ایک آنکھ سے نظر آتا ہو، ایک آنکھ سے نظر نہ آتا ہو، اس کانے جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے، جبکہ اس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہو، نظر آ رہا ہو، دکھ رہا ہو کہ یہ جانور کانا ہے، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ اور بیمار جانور، لاغر کمزور جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، معلوم ہو رہا ہو، ظاہر ہو رہا ہو کہ یہ جانور بیمار ہے، صحیح طور پر کھا نہیں رہا، اس کے اندر چستی نہیں ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، جہاں بیٹھا ہی بیٹھا ہے، چلتا پھرتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، ایسے بیمار جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 3، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، جو لنگڑا کر چلتا ہو، چلتے ہوئے اس کا لنگڑا پن نظر آتا ہو، محسوس ہوتا ہو، ظاہر ہوتا ہو کہ یہ جانور لنگڑا کر چل رہا ہے، اس کی چال نارمل نہیں ہے، تو ایسے لنگڑے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا لاغر اور کمزور جانور جو صرف ہڈیوں کی مٹھ ہو، ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، اس کے اوپر کوئی گوشت نہ ہو، ہڈیوں میں مغز نہ ہو، بالکل لاغر اور کمزور جانور، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے، ناجائز فرمائی ہے، اور فرمایا کہ ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف، ابو داؤد اور نسائی
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی نہ کرو۔ جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، آدھے سے زیادہ جس کا کان کٹا ہو اور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث مبارکہ میں روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان اور اگلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی کہ جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہو اور یا کان میں سوراخ ہو۔ ایسے جانوروں کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید ایسے مسائل ہم آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔